بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، ایک نیک اور صالح بزرگ کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی عورت سے ملنے نہیں جاتا تھا، یعنی انہیں عورتوں سے ملنا پسند نہیں تھا۔ ایک نیک عورت کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ فلاں شہر میں ہے اور اس کی کرامت بڑی مشہور ہے۔ میرے دل میں اس کی زیارت کی خواہش پیدا ہوئی تاکہ میں بھی اس کی کرامت دیکھ سکوں۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بکری تھی جس سے وہ دودھ اور شہد نکالا کرتی تھی۔ میں جب اس کی بستی میں پہنچا، میں ایک پیالہ خرید کر اس کے پاس لایا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ میں تمہاری بکری والی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری محبت اور تعظیم کی وجہ سے تمہاری فرما برداری کروں گی، یعنی میں تمہیں وہ کرامت دکھاؤں گی۔ وہ عورت بکری کے پاس گئی، اس سے دودھ اور شہد نکالا اور اس عورت نے پیا۔ وہ نیک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اس سے بکری کا قصہ پوچھا کہ تمہیں یہ بکری کیسے ملی؟ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی جس سے ہم اپنے بچوں کے لیے دودھ نکالا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بار بقرعید کے دن میرے شوہر نے کہا کہ اس بکری کو بقرعید کے لیے ذبح کراؤ گی کیا؟ تو میں نے کہا کہ ایسا نہ کیجیے، اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے، یعنی ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ ہمیں اس بکری کی کتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑے نیک انسان تھے۔ اتفاقاً اسی دن ہمارے یہاں ایک مہمان آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے یہاں مہمان آیا ہے۔ مہمانوں کی تعظیم و اکرام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی مہمانوں کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس ان کی خاطر اور تواضع کا سامان نہیں، اس لیے اس بکری کو لے جائیے اور ذبح کر دیجیے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بچے اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر رونے نہ لگیں، اس لیے میں نے شوہر سے کہا کہ بکری گھر کے باہر دیوار کی آڑ میں ذبح کیجیے تاکہ بچے اسے دیکھ نہ سکیں۔ میرے شوہر بکری لے کر باہر چلے گئے۔ جب وہ اسے ذبح کر چکے تو یہ بکری جو ابھی میرے پاس ہے اور یہ دودھ اور شہد دیتی ہے، یہ بکری دیوار کے پیچھے سے آئی اور گھر میں دوڑنے لگی۔ میں نے سمجھا کہ شاید بکری شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ آئی ہے۔ میں نے دیکھنے کے لیے باہر جھانکا تو وہ اس کی کھال ادھیڑ رہے تھے، یعنی جو بکری ہمارے گھر میں تھی اور اسے ذبح کیا گیا تو میرے شوہر اس بکری کی کھال ادھیڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور میں نے اس بکری کا سارا ماجرا میرے شوہر کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اللہ نے ہمیں اس کا اچھا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس بکری کو دوہا تو اس سے دودھ اور شہد دونوں نکلے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بکری تو مہمان کی تعظیم و اکرام کی برکت سے دودھ اور شہد دونوں دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت تو دیکھیں کہ انہوں نے مہمان کی خاطر کی، مہمان کی تعظیم و اکرام کیا، مہمان کی عزت کی اور مہمان کی مہمان نوازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی کہ انہیں ایک ایسی بکری عطا کی کہ جس سے دودھ اور شہد دونوں نکل رہے تھے۔ ناظرین محترم، روایتوں کے اندر آتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کے بارے میں،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ناظرین محترم، مہمان کے اکرام سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مہمان کا اکرام اور احترام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی یعنی مسکراتے چہرے سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کے اکرام میں سے یہ بھی بات ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلے کھلا کر وحشت میں مبتلا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ کھاؤ۔ نیز تمہارے پاس جو بہترین چیز ہو اس سے مہمان کی ضیافت کرو، یعنی مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی چربی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلد پہنچتی ہے۔ ناظرین محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آنے والے مہمان کی اچھی طرح سے تواضع اور خاطرداری کریں، مہمان نوازی کریں، تاکہ ہمیں بھی یہ برکتیں حاصل ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا کچھ علم حاصل ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔